السلام علیکم۔ السلام علیکم، کیسے ہو دوستو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ خوش ہیں؟ ابھی آج ہفتہ ہے، سیچرڈے ہے، اور اس وقت میں ناشتہ کر رہا ہوں۔ صبح کے تقریباً 9 بجے ہیں سمجھ لیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہفتے والے دن ہماری ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں چھٹی ہوتی ہے، اور باقی جو ہے روٹین کے کام چل رہے ہوتے ہیں، وہ ہمارا جو باقی سٹاف ہوتا ہے وہ کر رہا ہوتا ہے۔ ہفتے کو لوور کورٹس وغیرہ میں کیس ہوتے ہیں، چھوٹی عدالتوں میں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ کو ہم کوئی اچھی خبریں دیں، سارا کچھ کریں، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بین الاقوامی طور پہ پٹرول کی قیمت جو ہے وہ اب ٹوٹل ملا کے 8 تے بن گئی جناب $17 فی بیرل، وہ سستی ہوئی ہے۔ $17 فی بیرل سستی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس کے اوپر اب ہمیں یہ حکومت کو چاہیے حکومت کو کہ، لیکن میں آپ کو اگلی خبر بھی بتاتا ہوں اگلی خبر بھی۔ حکومت کو چاہیے کہ 25 سے 30 روپے فی لیٹر تیل سستا ہونا چاہیے بین الاقوامی عالمی منڈی کے مطابق۔ کوئی احسان نہیں ہے، یہ منڈی کے مطابق، ٹھیک ہے نا۔ پہلے جو یہ ریموٹ اگر ہمیں بازار سے 10 روپے کا مل رہا تھا، تو اب یہ ہو گیا ہے 5 روپے کا، تو ہمیں 5 کا ملنا چاہیے نا۔ پہلے گورنمنٹ ہمیں دے رہی تھی کہ 10 روپے کا مل رہا تھا تو ہمیں وہ 9 روپے میں دے رہی تھی۔ اب انہوں نے سبسڈی ختم کر دی ہے، جو رعایت گورنمنٹ دیتی ہے نا وہ ختم کر دی ہے۔ تو اب یہ مارکیٹ میں 9 کا تھا نا، تو وہ 9 کا 9 دے رہی تھی۔ اب یہ مارکیٹ میں اوریجنل قیمت میں 5 روپے کا ہو گیا، تو اب حکومت کو ہمیں 5 روپے کا دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ اس 15 کو، لیکن میں افسوس کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں، افسوس کے ساتھ، ایک تو رات کو انہوں نے سپر ٹیکس لگا دیا، آدھی رات کو سپر ٹیکس لگ گیا جی۔ بیٹھے بٹھائے مہنگائی کا طوفان آئے گا، طوفان مہنگائی کا آئے گا، اور وہ بھی لگایا ہے انہوں نے ایسی چیزوں پہ جو بالکل عام یوز کی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے چینی ہے، چینی اس کی فیکٹریوں کے اوپر لگا دیا ہے۔ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سیمنٹ، سریا، اینٹیں، یہ ٹیکسٹائل، ہر چیز پہ انہوں نے لگا دیا، اور وہ بہت بڑا ٹیکس ہے، 10% ٹیکس، 10% بہت بڑا ٹیکس ہوتا ہے۔ کہیں 1% ہوتا ہے یا 2%، یہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، تو یہ بڑا خطرناک سائن ہے۔ اور اب جو میں پٹرول کی آپ کو قیمت بتا رہا ہوں، پٹرول کی، وہ یہ ہے کہ اب ہمارے حساب سے یا بین الاقوامی منڈی کے حساب سے، چلیں ہمارے حساب سے نہ کریں، بین الاقوامی منڈی کے حساب سے 25 سے 30 روپے یہ یکم کو ہونا چاہیے، 25 سے 30 روپے، اور لوگ امید بھی لگا کے بیٹھے ہیں۔ سب کو پتہ ہے عالمی منڈی کا، سب کو، یہ آپ کسی کو وہ اس زمانے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی کو پتہ نہیں لگا، نہ، سب کو پتہ ہے، عالمی منڈی کا بھی پتہ ہے سب کو، اور آپ یہ ریٹ کریں۔ لیکن ابھی جو مفتاح اسماعیل کا بیان آیا ہے، وہ توبہ توبہ توبہ، آئی ایم ایف نے کہا ہے ہمارا سارا کام ہی آئی ایم ایف سے کر رہی ہے، شروع سے ہی یار، شروع سے ہی۔ وہ عمران کہتا ہے نا ہم کوئی غلام ہیں کہ ان کی ہر بات مان لیں۔ ہم شروع سے ہی، جب سے پاکستان بنا ہے، ہم چونکہ ادھر سے قرضہ لیتے ہیں، ایک دفعہ صرف نواز شریف کے دور میں ہم 0 پہ چلے گئے تھے، قرضہ ختم ہو گیا تھا نواز شریف کے دور میں۔ تو اب جو ہے آئی ایم ایف کہہ رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے یہ بھی سن لیں، یہ خطرناک ہے، یہ بھی سن لیں۔ 25-30 روپے تو پٹرول سستا ہونا چاہیے نا۔ وہ کہتے ہیں جی پہلے پٹرول انہوں نے بڑھایا، 30 روپے ایک دفعہ، 30 روپے ایک دفعہ، 24 روپے ایک دفعہ، یہ چھری پھیر دی انہوں نے غریبوں کے۔ پھر اب وہ کہہ رہے ہیں کہ
ٹیکس بڑھاؤ پیٹرول کے اوپر، پہلے اسے لیوی ٹیکس کہتے ہیں، ٹیکس بڑھاؤ، پہلے وہ 30 روپے کہہ رہے تھے عمران خان کے زمانے میں، ٹھیک ہے۔ اب یہ تازہ ترین بیان جو آپ کو بتا رہا ہوں، جس کے اوپر یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں، انہوں نے کہا ہے مفتاح اسماعیل کو کہ 30 نہیں، اب اس کو 50 روپے بڑھاؤ۔ اور کل وہ ناکام لوٹ کے واپس آ گیا مفتاح اسماعیل، مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے، وہ کہہ رہے ہیں 50 بڑھاؤ، شہباز شریف کہتا ہے 1 روپیہ بھی نہیں بڑھائیں گے، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں نہیں بڑھاؤ گے تو پھر ہم قرضہ نہیں دیں گے۔ یہ تماشا لگا ہوا ہے۔ پہلے بھی آپ کو پتہ ہے شہباز شریف نے جو پیٹرول بڑھایا ہے، اس نے کہا جی میں نے دل پہ پتھر رکھ کے تو یہ پیٹرول بڑھایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ 50 روپے پہ کہہ رہے ہیں سر جی کہ بڑھاؤ، تو اب پھر پیٹرول کی قیمتیں کہاں سستی ہوں گی بتائیں؟ ہم نے تو IMF کی بات ماننی ہے، ہم نے IMF کی بات ہی ماننی ہے نا، ہم نے اور کسی ایرے غیرے کی نہیں ماننی۔ اب یہ ہو رہا ہے کہ اور ہمیں خدشہ پیدا ہو گیا کہ پیٹرول 50 روپیہ فی لیٹر مہنگا کرنے کا ہمیں خطرہ پیدا ہو گیا ہے، اور انہوں نے ماننا ہے، کیونکہ اب انہوں نے پہلے ان کے ذہن میں تھا کہ ہم حکومت نہیں چلاتے، ہم الیکشن کروا دیتے ہیں، لیکن پھر انہوں نے کہا جی کہ پھر تو پاکستان اور ڈوبتا جائے گا، 3 مہینے کی نگران حکومت آ جائے گی، یہ وہ خرچہ ہمارے پاس ہے نہیں۔ تو اب جناب علی وہ یہ کہہ رہے ہیں 14 مہینے ہم نے حکومت کرنی ہے اور 14 مہینے اور حکومت کرنی ہے، لیکن اپنے پرائے سب اس حکومت سے ناراض ہو گئے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں، کال کی تاریخ میں 20 روپے کلو گھی کی قیمت بڑھی ہے، 20 روپے کلو، آٹے کی قیمت بڑھی ہے، چینی کی قیمت، کوئی چیز کنٹرول میں نہیں آ رہی، کوئی خیر دی خبر کوئی نہیں۔ پھر وہ ہمیں کہتے ہیں کڑوا گھونٹ بھرو، پھر کڑوا گھونٹ بیچاری عوام کدھر بھرے؟ اب ویسے عوام کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ انہوں نے امیر اور غریب کو ایک ہی تھیلی میں رکھ دیا ہے، اور اس کا جو میں نے رات کو آپ کو نقصان بتایا تھا نا، وہ بہت خطرناک ہے کہ جناب جو انڈسٹریلسٹ لوگ ہیں، جو انویسٹر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے پاکستان میں انویسٹ نہیں کرنا، ہم نے پاکستان میں کوئی کاروبار نہیں کرنا، وہ سوچ رہے ہیں پاکستان سے باہر جانے کا، چاہے کسی قریبی ملک میں جائیں، ان کے پاس وسائل ہیں، ویزے ہیں، سب کچھ ہے، وہ ہماری طرح نہیں ہے۔ تو یہ جو تازہ ترین ابھی مفتاح اسماعیل نے آج صبح بتایا ہے نا کہ IMF سے مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں، وہ 30 روپے کی بجائے 50 روپے کہہ رہے ہیں، تو سر جی پھر بہت ہی برا حال ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں، بہت ہی برا حال ہے۔ کل میں نے یوٹیلیٹی سٹور پہ بتایا تھا، وہ ابھی آج ٹی وی پہ بھی چل رہا ہے، کل میں نے بتایا تھا کہ یوٹیلیٹی سٹور پہ لوگ 2 گھنٹے لائنوں میں کھڑے ہو کے جاتے ہیں، اور جب کاؤنٹر کے پاس پہنچتے ہیں کہ گھی چاہیے، وہ کہتے ہیں جی گھی تو ختم ہے۔ کوئی باہر انہوں نے بورڈ نہیں لگایا ہوا، عام وہاں پہ غریب لوگ ہی جاتے ہیں نا بیچارے کہ جی ہمیں 20 روپے کلو سستا مل جائے گا، تو وہاں آٹا بھی نہیں مل رہا، یہ آج کی رپورٹ ہے، دالیں بھی نہیں مل رہی، گھی بھی نہیں مل رہا۔ اور اب کل ایک بندے کا مجھے فون آیا، کہتا ہے جی میرے گھر سے، وہ کوئی گاؤں سے بتا رہا تھا، 40 کلومیٹر دور ہے یوٹیلیٹی سٹور، 40 کلومیٹر دور۔ تو میں 40 کلومیٹر گاڑی پہ موٹر سائیکل پہ گیا لینے کے لیے، جب وہاں پہنچا تو لائن لگی ہوئی تھی، اور لائن جب ختم ہوئی تو انہوں نے کہا جی گھی ساڑھے کل ختم ہے جی۔ تو وہ اکثر تو یہ بتا رہا تھا جب بھی ہم اکثر جاتے ہیں، اکثر تو یوٹیلیٹی سٹور بند پڑے ہیں۔ اس نے یہ فرمائش کی ہے کہ جناب ہماری فرمائش پہ یہ ویڈیو پروگرام بنائیں کہ یہ یوٹیلیٹی سٹور وغیرہ والا سلسلہ ختم کرو، ہمارے گھر کے قریبی سٹوروں پہ ہی ہمیں یہ چینی سستی ملنی چاہیے۔ ویسے میں اس ڈسکریمنیشن کے خلاف ہوں ہمیشہ ہی، جیسے شہباز شریف نے کہا تھا نا پہلے کہ جی 2 روپے روٹی ملے گی، ایک کوئی مخصوص تندور بنا دیے، مثلا لاہور میں 10 تندور ایسے بنا دیے جہاں 2 روپے ملے گی، باقی سب پہ 8 روپے مل رہی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہ کوئی مناسب، یہ کوئی عقل مندی والے فیصلے نہیں ہوتے۔ آپ نے سب کو ایک جیسا کریں،
سب کو ایک جیسا کریں۔ پھر آپ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نے وہ جو 1,40,00,000 گھرانے ہیں ان کو 2,000 روپے دیں گے، اس کی اتنی شکایت آ رہی ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہے، کوئی ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہے۔ بھئی ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جناب اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھو میسج میں اور 786 کے اوپر بھیج دو۔ شناختی کارڈ پہ میسج لکھ کے جو بھیجنے والا نمبر ہے وہ 786 ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ہم کر رہے ہیں، آپ آگے سے ہمیں کوئی جواب ہی نہیں دے رہا، کوئی جواب ہی نہیں دے رہا، وہ بھی سکیم ناکام ہے۔ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اس کا کوئی اور سسٹم کریں۔ ایک مجھے پتہ چلا ہے کہ ایران میں ایک سسٹم ہے، یہ تیل کے حوالے سے انہوں نے چونکہ یہ 2000 کی ہیں نا، کہتے ہیں جی وہ ایک کارڈ جاری کرتے ہیں، کارڈ وہ آپ بھرواتے ہیں، تو جو بندہ 1000 روپے کا کارڈ بھرواتا ہے نا تو اس کو وہاں پہ جو رعایت ہوتی ہے وہ مل جاتی ہے۔ پھر ایک 2000 والا ہے اس کو تھوڑی رعایت ملتی ہے، پھر 5000 والا ہے اس کو رعایت نہیں ملتی۔ تو وہ اس سے کارڈوں سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ 1000 روپے والا جو ہے وہ موٹر سائیکل والا ہے، اور 2000 والا چلیں جی وہ بھی موٹر سائیکل والا یا چھوٹی گاڑی والا ہے، اور 5000 والا بڑا ہے، اس کے اوپر پھر انہوں نے کوئی رعایت نہیں دی، وہ انہوں نے کارڈ جاری کیے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ کر سکتے ہیں، یہ ایزی طریقہ ہے۔ سارا سسٹم اب کارڈوں پہ ہی چل رہا ہے، لوگوں کو اس کی اویئرنیس ہونی چاہیے۔ بہرحال یہ جو مفتاح اسماعیل مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں، اس کا ہمیں بہت خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اور یہ میں تو سر جی پھر آپ کہتے ہیں ذاتیات، میں مفتاح اسماعیل سے مطمئن نہیں ہوں۔ بس ہوتے ہیں نا کوئی چیزیں آپ کو جو ہنس کے کہہ لگا کے 30 روپے لیٹر پٹرول مہنگا کر رہا ہے، کہہ لگا کے وہ کہہ رہا ہے جی کہ IMF والے کہتے ہیں جی 30 روپے لیوی نہیں 50 روپے بڑھاؤ۔ تو جو بے حس لوگ اور خود فخر سے کہہ رہا ہے کہ میں 20 کروڑ روپے جو ہے نا وہ ٹیکس دوں گا، یعنی اتنا امیر آدمی ہے وہ۔ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ سینٹ کے ٹکٹ امیر آدمیوں کو ہی ملتے ہیں، چلیں چھوڑیں، لیکن آپ لوگوں کے جذبات کا بھی تو خیال رکھیں نا۔ آپ ایک قیمت بڑھا رہے ہیں، جب آپ قیمت بڑھاتے ہیں غریب کا دل کرتا ہے کہ میں ٹی وی توڑ دوں یا ریڈیو توڑ دوں یا میں اپنے آپ کو ایسے کروں کچھ کروں، یہ غریب آپ ہنس کے وہ باتیں کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ مفتاح اسماعیل کا جو آج پروگرام ناکام ہو کے واپس لوٹا ہے، اور 50 روپے کا وہ، یہ بھی دوستو بہت بری خبر ہے، بہت بری خبر ہے، بہت بری خبر ہے۔